فرض کریں میرے تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، نہ جماعت اسلامی سے، نہ پی ٹی آئی سے، یا نہ کسی بھی پارٹی سے، اور ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے میں پاکستان کے تمام سیاسی قائدین سے یہ سوال پوچھ لوں کہ فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے، تو سیاسی پارٹیوں کو تو آپ جواب اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے پارٹی کے لیڈرز کی تضحیک اڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایک عام پاکستانی ہوں تو پھر مجھے کیا جواب دو گے؟ یہ سوال ہر پاکستانی کا ہے۔ پاکستان کے 3 بڑے پارٹیوں سے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور تحریک انصاف سے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نہ تو وہ مذمت کرتے ہیں اور نہ اس کی چیز کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ ٹرمپ صاحب کی حمایت کرتے ہیں۔ باقی رہی پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی خان صاحب کے پرانے ٹویٹس نکال کر شیئر کرتے ہیں کہ یہ خان صاحب نے مذمت کی ہے، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ زمانہ الگ تھا۔ بائیڈن کا ایک دور تھا جو اس معاملے میں نیوٹرل تھے۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس کی سرپرستی ٹرمپ خود کر رہے ہیں، اسرائیل کی، تو ابھی ضرورت ہے ٹرمپ کو جواب دینے کی۔ اگر شہباز شریف ان کو نوبل پرائز کی سفارش کرتے ہیں، وہ بھی غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہیں، اور اگر آپ کے لیڈر ان کے خلاف نہیں بول سکتے، وہ بھی غلامی کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، کیونکہ یہ بات سیاست کی نہیں ہے، اور یہ بات پاکستان کی بھی شاید نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے لیڈر کو امت مسلمہ کا لیڈر مانتے ہیں، تو آپ کے امت مسلمہ کا لیڈر ٹرمپ کو ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایک عام پاکستانی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ مذمت کیوں نہیں کرتے۔ اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جو ایٹمی پاور بھی ہے، جو دفاعی لحاظ سے مضبوط بھی ہے، اور جو اسرائیل کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لائسنس دے رہے ہیں اسرائیل کو غزہ کے کلنگ کا، ان کے قتل کرنے کا۔ تو یہ مسئلہ پاکستان پارٹی یا کسی کا اس لیول کا نہیں ہے، یہ مذہبی معاملہ ہے اور انسانیت کا معاملہ ہے۔ تو اسی انسانیت کے معاملے میں اگر پاکستان نے خدا نخواستہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو ایک عام پاکستانی سے میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ فی الوقت صرف حافظ نعیم الرحمن اور مولانا فضل الرحمن ہے جو عوام کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور حکومت کو اپنے فیصلے واپس لینے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ آپ جانے انجانے میں ان لوگوں کا مذاق اڑا کے وہ نوبل کاز، وہ عظیم ترین کاز کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں۔